بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکہ کی زندگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد کفار کی ایذا رسانی کے باوجود 13 برس تک مکہ معظمہ میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر صدیق اس بے بسی کی زندگی میں جان، مال، رائے، مشورہ، غرض ہر حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست بازوں اور رنج و راحت میں شریک رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح و شام حضرت ابوبکر کے گھر تشریف لے جاتے اور دہر تک مجلس راز قائم رہتی۔ قبائل عرب اور عام مجمعوں میں دعوت و تبلیغ کے لیے جاتے تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمرکاب ہوتے اور نسب دانی اور کثرت ملاقات کے باعث لوگوں سے آپ کا تعارف کراتے۔ مکہ میں ابتدا جن لوگوں نے داعی توحید کو لبیک کہا ان میں کثیر تعداد لونڈیوں اور غلاموں کی تھی، جنہوں نے اپنے مشرک آقاؤں کے ظلم و ستم کے پنجوں میں جکڑنے کے باوجود توحید کو قبول کیا۔ حضرت ابوبکر نے ان بندگان توحید کو خرید کر دیا، چنانچہ حضرت بلال، حضرت عامر بن فہیرہ، حضرت نذیر نہدیہ، حضرت بنت نہدیہ وغیرہ نے اسی دور صدیقی میں نجات حاصل کی۔ ہجرت حبشہ کا قصد اور واپسی۔ ابتدا قریش نے مسلمانوں کی قلیل جماعت کو چندہ اہمیت نہ دی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ روز بروز ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے اور اسلام کا حلقہ عصر و وسیع ہوتا جا رہا ہے، نہایت ہی سختی سے انہوں نے اس تحریک کا سد باب کرنا چاہا۔ ایذا رسانی کی تمام تر صورتیں عمل میں لانے لگے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے اپنے جانساروں کو جب اس مصائب میں مبتلا پایا تو ستم زدوں کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی اور بہت سے مسلمان حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق باوجود وجاہت ذاتی اور اعزاز خاندانی کے اس دار و گیر سے محفوظ نہ تھے، چنانچہ حضرت طلحہ بن عبداللہ مشرف اسلام ہوئے تو حضرت طلحہ کے چچا نوفل نے دونوں کو ایک ساتھ باندھ کر مارا اور حضرت ابوبکر کے خاندان نے کچھ حمایت نہ کی۔ ان اذیتوں سے مجبور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور رخصت سفر باندھ کر عازم حبش ہوئے۔ جب آپ مقام برق الغمار پر پہنچے تو ابن دغنہ رئیس قارہ سے ملاقات ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ ابوبکر کہاں کا قصد ہے؟ آپ نے فرمایا کہ قوم نے مجھے جلا وطن کر دیا ہے، اب ارادہ ہے کہ کسی اور وطن جاؤں اور آزادی سے مطمئن ہو کر خدا کی عبادت کروں۔ ابن الدغنہ نے کہا کہ تم سا آدمی جلا وطن نہیں کیا جا سکتا، تم مفلس اور بے نوا کی دستگیری کرتے ہو، قرابت داروں کا خیال رکھتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو، مصیبت زدوں کی اعانت کرتے ہو۔ میرے ساتھ واپس چلو اور اپنے وطن ہی میں رہ کر خدا کی عبادت کرو۔ چنانچہ ابن الدغنہ کے ساتھ مکہ معظمہ واپس آئے۔ ابن الدغنہ نے مکہ میں پھر کر یہ اعلان کر دیا کہ ابوبکر میری امان میں ہے۔ ہجرت مدینہ منورہ اور خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ کفار اور مشرکین کا ظلم و ستم روز بروز بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ آپ نے پھر دوبارہ ہجرت کا قصد کیا۔ اس وقت تک مدینہ کی سرزمین نور اسلام سے منور ہو چکی تھی اور ستم رسیدہ مسلمان کو خلوص و محبت کے ساتھ اپنے دامن میں پناہ دے رہی تھی۔ اس لیے اس مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کو اپنی منزل قرار دیا اور ہجرت کی تیاری شروع کر دی۔ لیکن بارگاہ نبوت سے حکم آیا کہ ابھی عجلت سے کام نہ لو، امید کی خدا پاک کی جانب سے مجھے بھی ہجرت کا حکم ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے نہایت ہی تعجب سے پوچھا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدا ہوں، کیا آپ کو بھی ہجرت کا حکم ہوگا؟ ارشاد ہوا ہاں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی ہمراہی کا شرف نصیب ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم بھی ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد ارادہ ترک کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عموماً صبح شام حضرت ابوبکر صدیق کے گھر تشریف لاتے۔ ایک مرتبہ منہ چھپائے خلاف معمول وقت تشریف فرما ہوئے اور ارشاد فرمایا کہ کوئی ہو تو ہٹا دو، میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ گھر میں صرف گھر والوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اندر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے ہجرت کا حکم ہو گیا ہے۔
حضرت ابو بکر صدیق نے پھر ہمراہی کی تمنا ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں تیار ہو جاؤ۔ وہ تو 4 مہینے سے منتظر تھے، فوراً تیار ہو گئے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ اور حضرت اسماء نے جلدی جلدی رخصت سفر درست کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے ہی 2 اونٹ تیار کر لیے تھے، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا اور ایک پر خود سوار ہوئے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر کا مختصر قافلہ راہ مدینہ منورہ ہوا۔ باقی انشاءاللہ العزیز چوتھی قسط میں۔ اس طرح کی مزید حالات صحابہ اور تاریخی واقعات کو سب سے پہلے پڑھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کو آل کریں۔ دعاؤں کا طلبگار بندہ۔